بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مضامین قرآن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے۔ آج 18ویں سپارے کی مضامین کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، جس کی سورہ مومنون ترتیب کے اعتبار سے 23ویں صورت ہے اور اس کی 117 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ کی اس مقدس جماعت کی نشانیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ کی تربیت کے سلسلہ میں مارز وجود میں آ گئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد پھر آگے چل کے بعث بعد الموت کی بات بھی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اس سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سابقہ قوموں کے حالات بیان کر کے نئی قوم جو ہے یا یہ جو ہماری امت ہے اس کی ڈھارس بھی بندائی ہے۔ مومن کی نشانیاں قرآن پاک میں کافی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، یہاں پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی جو نشانیاں کچھ بیان ہوئی ہیں اس کو ہم ایک نظر میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو ایمان ہے، اور ایمان پر غیر متزلزل سٹینڈ ہے مسلمان کا، مومن کا، یعنی کوئی آندھی، کوئی بارش، کوئی نقصان، کوئی دھمکی، کوئی لالچ اس بندے کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بڑی خوبصورت طریقے سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لا یعنی بے معنی باتوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بندے کی زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لا یعنی اور بے معنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی غیر ضروری گفتگو نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی عقل بڑی ہو جاتی ہے تو انسان کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، معنی یہ کہ اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بے حیائی سے باز رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی صبر بھی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی عجز و انکساری بھی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی غیر مسلموں سے نہ الجھنا، اعراض کرنے کی بھی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنا بھی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی جو ہے وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور سنت کا التزام کرنا، اس کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری نشانیاں تقریباً 11 آیات میں بیان کرنے کے بعد اللہ مالک کائنات نے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے، اور یہ جنت کے حقیقی وارث یہی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف ان کی سیرت کو اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان لوگوں کے لیے جنت ہی وراثت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جو کہ جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں اس سے آگے چل کے رزق حلال کی بات کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کے معاملے میں بنیادی عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ مالک کائنات کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور ہر ایک شخص کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی رزق کا پورا مینیو تیار کر دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رزق انسان کی تلاش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ آپ رزق کمانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن اس میں آپ اپنی ساری توجہ صرف اس کی طرف نہیں لگا دیں گے، بلکہ اس کی ذمہ داری آپ کے رب نے لی ہوئی ہے، اور وہ ضرور بضرور آپ کو یہ چیز پہنچائے گا۔ ہاں، جس بات کا خیال ہمیں کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ معاملہ حلال ذریعے سے کرنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ دوہری ہدایت ہے کہ رزق کا جو سورس آف انکم ہے، آنے کا ذریعہ ہے، وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، جو آپ کے اخراجات ہیں، یعنی جہاں آپ نے وہ پیسہ لگانا ہے، وہ بھی جگہ حلال ہونی چاہیے۔ رزق اور مال کے بارے میں قیامت کے دن بھی 2 سوال کیے جائیں گے کہ کہاں سے آپ نے کمایا تھا اور کہاں پہ آپ نے خرچ کیا تھا۔ حضرات، رزق حلال اتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام انسانوں کو بھی اس کا حکم دیا، انبیاء کرام کو مخاطب کر کے بھی حکم دیا، جیسا کہ ابھی ہم اس آیت کریمہ میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علیحدہ سے حکم دیا، یعنی رزق حلال کی بار بار اور کئی بار تاکید کی گئی۔ رزق حلال عبادات کی شرط قرار دی گئی،
بلکہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر حرام رزق کھا کے یا حرام رزق کا پہن کے جو مرضی اور جتنی مرضی عبادت کرے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف سے جا کے چمٹ پہ جائے، تو اس بندے کی وہ عبادت قبول نہیں ہونی، چونکہ اس نے رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما دے، اور آپ ہم سب کا رزق حلال اللہ تعالیٰ وسیع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس سپارے میں آگے چل کے سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 آیت میں اللہ نور السماوات والارض کے جو الفاظ ہیں، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ سورۃ النور کے آغاز میں ہی ان لوگوں کی انجام کی بات کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان یا معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اور ان تمام اصول اور ضوابط کو طے کیا گیا ہے جس کے تحت معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی ضمن میں پردے کی آیات اور پردے کے احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگنے والے ایک بڑے خطرناک الزام اور بہتان کا تذکرہ بھی اس سورۃ النور کے اندر موجود ہے۔ حضرات، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نور کی مثال بھی دی گئی ہے۔ یہی وہی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں ایمان والوں کے تذکرے بھرپور انداز میں کیے گئے ہیں، غیر مسلموں کو تنبیہ کی گئی ہے، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ یہ قریب تمام صورتوں کے اندر یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ حضرات، واقعہ افک کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ لڑ کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا، یعنی سٹے کیا گیا۔ وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ جب قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ اس ہار کو تلاش کرتے کرتے کچھ لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں قافلے کے پیچھے بھاگوں، میں یہاں پر ہی رہ جاتی ہوں۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ اگر کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کو وہیں سے تلاش کیا جاتا ہے یا جہاں پہ وہ موجود تھی اور گم ہونے سے پہلے تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں، بلکہ تھوڑی ان کی آنکھ بھی لگ گئی، وہ سو بھی گئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت صفوان، ان کی ڈیوٹی تھی جس طرح کہ اس زمانے میں ہوتا تھا قافلوں کے ساتھ کہ جب قافلہ گزر جاتا تو یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی ہوتی، وہ پیچھے سارا جائزہ لے کے آتا تھا کہ کوئی چیز یہاں پہ رہ تو نہیں گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف فرما ہیں تو انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے وہ سمجھے تھے کہ شاید فوت ہو گئی ہیں۔ اب پھر ان کے ساتھ وہ آگے چلتے رہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے ساتھ پہنچایا گیا۔ اس دورانیے میں اگلے دن کی تقریباً دوپہر ہو چکی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ خبر لوگوں کو پتہ چلی تو عبداللہ بن ابی جو اس قافلے میں موجود تھا اس کو موقع مل گیا۔ وہ چونکہ در پردہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور منافق تھا، منافقوں کو سردار تھا، تو اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے باتیں کی۔ اور یہ پراپیگنڈا اتنا زیادہ ہو گیا کہ عام جو سادہ لو صحابہ اکرام تھے وہ بھی اس پراپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، تہمت کا سزا اتنی وجہ سے اتنی سخت رکھی گئی ہے کہ جب یہ کسی پر لگا دی جاتی ہے، وہ اس بندے میں وہ خامی موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کی بدنامی ضرور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی سزا اتنی سخت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، ان کی والدہ اور ان کے والد بھی پریشان ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو پختہ صحابہ اکرام تھے وہ یہ بات کہتے رہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی راستہ اور سبیل نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کی تقریباً 10 آیات، 11 سے لے کر 20 تک وہ آیات نازل کی اور اس میں ان کی برات کا اعلان کرتے ہوئے خود سے سرٹیفکیٹ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھیں اور پاک دامن ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی کردار کی گواہی اللہ کے قرآن کی آیات نے دی ہے، اور 1 2 4 نہیں بلکہ پوری 10 آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور قیامت تک جب کوئی قرآن پاک پڑھے گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی عظمت کو ضرور سلام کرے گا۔
حضرات جب اللہ کی وحی آ گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دی، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے پراپیگنڈا کیا تھا اور تہمت لگائی تھی ان کو باقاعدہ سزا بھی دی گئی، جو تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے بھی ان کو لگائے گئے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں اس سے آگے کچھ احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں جو استئذان کے بارے میں ہیں، یعنی کہیں پر اگر آپ جاتے ہیں تو اجازت طلب کیسے کی جاتی ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں ایک ہدایت یہ دیتا ہے کہ آپ نمبر 1 تو ان سے اجازت لے کے جائیں گے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے فون آج کل کی سہولت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، یا آج کل کی سہولت میں بیل یا گھنٹی دی جا سکتی ہے، کوئی بھی اجازت طلب کی جائے گی۔ اور یہ بات اتنی ضروری ہے کہ اگر گھر والا آپ کو اجازت نہ دے تو آپ وہاں سے واپس پلٹ جائیں گے، بلکہ 3 بار اگر آپ دستک دیتے ہیں یا کال کرتے ہیں یا اس کے بعد آپ بیل کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو کوئی رسپانس نہیں آتا تو پھر بھی آپ واپس پلٹ جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے، آپ اجازت طلب کرتے تھے السلام علیکم کہہ کر، تو صحابہ کرام جان بوجھ کے آگے سے خاموش رہتے کہ بار بار ہمیں سلامتی کی دعا ملتی رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اتنا پاک تھا کہ آپ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے، پھر صحابہ کرام بھاگ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم تو آپ سے رحمت کی دعائیں اور سلامتی کی دعائیں لینے کے لیے خاموش تھے کہ آپ کہتے رہیے اور ہمیں یہ دعائیں ملتی رہیں۔ بہرحال کسی کے گھر میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، نمبر 2 جاتے ہی سلام کہنا ہے، نمبر 3 اگر آپ کو 3 مرتبہ اجازت لینے کے باوجود اجازت نہیں ملتی تو واپس پلٹ آئیں گے، نمبر 4 اگر آپ گھر گئے ہیں تو آپ نے اپنی نظروں کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں گھمانا تاکہ اہل خانہ کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ گئے ہیں اس ضروری کام کے بعد پھر آپ کو وہاں سے چلے بھی جانا ہے اور زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے 3 اوقات، نماز عشاء کے بعد، نماز فجر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد، یہ جو عام طور پہ انسانوں کے آرام کے یا ریسٹ کرنے کے یا سونے کے اوقات ہیں، ان میں سے منع کر دیا گیا کہ ان اوقات میں آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے، کسی کو جا کے خواہ مخواہ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ حضرات ایک اور بھی اجازت ہے، اور وہ اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی، جس طرح کہ ہمارے گھروں میں خواتین کے کچھ حصے مخصوص ہوتے ہیں، کوئی کمرے مخصوص ہوتے ہیں، تو جو محرم ہیں انہیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر جانا ہے اپنی والدہ کے کمرے میں یا اپنے بہن کے کمرے میں تو آپ نے وہاں اجازت لے کے یا سلام لے کے جانا ہے تاکہ انہیں اطلاع ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ میں اپنی ماں سے بھی جاتا، اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ کی والدہ کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہوں جس حالت میں آپ دیکھنا پسند نہ کریں، انسانی مزاج ہے، انسانی ماحول ہے، ریلیکس طبیعت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے اجازت لینی۔ حضرات تیسری ایک اجازت یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں موجود ہیں، اب وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو مجلس کے بڑے ہیں ان سے آپ کو اجازت لینی چاہیے، اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں تشریف لاتے تو 3 مرتبہ اجازت لیتے۔ پہلی اجازت وہ ہوتی تھی دور کھڑے ہو کے السلام علیکم کہتے تھے، معنی یہ ہوتا تھا کہ میں آ جاؤں، یعنی یہ اخلاق کی کتنی خوبصورت عادت ہے کہ آپ ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات جو وہ کر رہے ہوں اپنے راز و نیاز کی وہ میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ پہلے دور سے اجازت لیتے، پھر جب قریب آتے تو السلام علیکم کہتے، وہ اجازت ہوگی مجلس میں آنے کی، اور پھر جب جاتے تو جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہہ کے جاتے اور اجازت لے کر جاتے۔ یہ ایک وہ بڑا خوبصورت ماحول ہے جو اسلام اس معاشرتی زندگی کو خوب سے خوب تر کرنے کے لیے بناتا ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک مثال دی گئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح۔ اللہ تعالیٰ کا نور ایسے ہی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد مثال کے طور پر نور ہدایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ایسے ہی ہے جیسے اسے ایک چراغ ہے، اس کو ایک شیشے کے اندر رکھ دیا گیا ہے، پھر اس کے اوپر آگ لگائی گئی ہے، اس نے اس کو اور روشن کر دیا گیا ہے اور یہ نور علی نور ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں، انسانوں کے ضمیر ہوتے ہیں، انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کو جیسے ہی ایمان کی چنگاری ملتی ہے وہ فوری طور پر اپنے ایمان کو بڑھاتا اور اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی بھی،
اور وہ ایک بڑے خوبصورت درخت کی مثال بھی دی گئی، جس کو مسلسل ایک ایسا درخت جس کا بہت ہی خوبصورتی سے جلا دینے والا تیل جو ہے وہ اس کو مسلسل جلائے رکھتا ہے، اس چراغ کو روشن کیے رکھتا ہے، وہ ہدایت کی وہ مسلسل آبیاری کرتا رہتا ہے، وہ انسانوں کو یہاں پر مثال کے طور پر سمجھا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اسی پارے میں ایک اور سورت سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فرقان جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کی 77 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں دیگر مضامین کے ساتھ 3 چیزوں کو بڑے ہائی لائٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے یا ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں، آسمان، زمین، بارش، دریا، سمندر، حتیٰ کہ انسان کی اپنی تخلیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کفار مکہ اعتراضات کیے کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی اعتراض ایک تو یہ تھا کہ آپ غریب ہیں اور آپ کو کیسے اللہ نے اپنا نبی بنا دیا، تو بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی قیمت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو نبی بنانا چاہتا ہے۔ پھر یہ اعتراض تھا کہ ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح سے کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سے بیٹھتا اٹھتا ہے۔ تو کفار مکہ کو ان کے سابقہ امتوں کے واقعات اور نبیوں کے حالات بتا کے یہ بتایا گیا کہ وہ انبیاء کرام جو پہلے آئے ہیں آپ سے وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ بھی ایک عام انسان ہی تھے، ان کی بھی معاشرتی ضروریات تھیں، ان کی بھی ایک پوری سوشل لائف تھی، تو اس لیے یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور قرآن مجید پر اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں، اور اس میں ایک اعتراض بالخصوص یہاں پہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ قرآن پاک ایک ہی دم سے کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ تو یہ جو تدریجی عمل ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، حالات و واقعات کے مطابق جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کو 22.5 سال میں اگر نازل کیا گیا یا اس کو مکمل کیا گیا تو اس کی بھی یہی لاجک اور حکمت نظر آتی ہے، اور یہی وہ اہم مضامین ہیں جو سورہ فرقان میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ کنٹینیو کرتی ہے 19ویں پارے میں، جو انشاءاللہ ہم اس پارے میں جا کے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔